السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقولوا قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ عزیز سامعین، آج کے اس نادیے میں میری تقریر کا عنوان ہے وبالوالدین احسانا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا مفہوم ہے کہ تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور تیری موجودگی میں اگر تیرے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اپنے تواضع کا بازو ان کے لیے پست رکھنا اور کہنا کہ اے میرے پروردگار، میرے والدین کا اس طرح خیال رکھ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ عزیز سامعین، اولاد ہی والدین کا سب کچھ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے تمام مشکلات سے گزر جاتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کا خلوص، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آج معاشرے میں والدین اپنی ہی اولادوں کے ہاتھوں جس قدر مجبور ہو چکے ہیں وہ نہایت افسوسناک ہے۔ وہ جس محبت سے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، انہیں پالتے پوستے ہیں، اور وہ اولادیں جیسے ہی جوانی کو پہنچتی ہیں وہ اپنے والدین کو ہی بوجھ سمجھنے لگتی ہیں اور ان کی ہر روک ٹوک کو وہ برا جاننے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کا درجہ اس قدر بلند رکھا ہے کہ اب اللہ نے اپنی محبت کی مثال کو سمجھانے کے لیے ماں کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اسی طرح باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی ہے۔ عزیز سامعین، ہمارے اسلاف کی مثالیں والدین کی ادب اور ان کی تعظیم کی کہانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے راستے میں اپنے والد گرامی کو دیکھتے ہیں اور سواری سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ تھا ان کا ادب اور ان کی تعظیم۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکا اپنے والدین کا نہایت ہی فرما بردار اور محبت کرنے والا تھا۔ ایک دفعہ ایک ہیرے کا تاجر آتا ہے اور لڑکا اس ہیرے کے تاجر سے سودا طے کرتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا سودا طے ہونے کے بعد اس تاجر سے کہتا ہے کہ تم ذرا ٹھہرو اور میرے والد ابھی سو رہے ہیں، جب وہ بیدار ہوں گے تو میں تمہیں رقم ادا کر دیتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم مجھے ابھی رقم ادا کر دو گے تو میں اس میں بہت کمی کر سکتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے نہیں، بلکہ تم ٹھہرو، اگر میرے والد بیدار ہو جائیں تو میں تمہیں اس سے بڑھ کر رقم ادا کروں گا۔ اسی طرح تاجر رقم کو کم کرتا چلا جاتا ہے اور لڑکا رقم کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تاجر اس رقم کو اتنا کم کر دیتا ہے کہ اس وقت کوئی عام شخص بھی خرید سکے، لیکن وہ لڑکا اس ہیرے کے سودے کو صرف اس لیے ترک کر دیتا ہے کیونکہ اس کے والد صاحب اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اس وقت سودا طے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اسے ایک ایسی گائے عطا کرتے ہیں جو اس وقت پورے روئے زمین پر کسی کے پاس بھی نہ تھی۔ عزیز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ آج کا دور بہت ہی مشکل اور فتنوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آج کل کی اولادیں اپنے ہی والدین سے جھوٹ بولتی ہیں، انہیں چکمہ دیتی ہیں، اور خاص کر والدین جب دیندار ہوں اور جو ماڈرن تھنکنگ کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی والدین کو برا سمجھنے لگتے ہیں، ان کی روک ٹوک انہیں بری لگنے لگتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام کائنات مقرر کیا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حقوق کو ادا کرے، تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو تناؤ ہے اور تناؤ ہے اور معاشرتی جھگڑے ہیں، اس میں بہت حد تک کمی آ سکتی ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی تعلیمات کو عام کیا تو جو چند نوجوان ایمان لے کر آئے تھے، ان کے مشرک والدین نے انہیں اس قدر ایذا پہنچائی، اس قدر تکلیفیں دیں کہ جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے، لیکن وہ صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے اف تک نہ کہا بلکہ ہر درد کو سہتے چلے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ان کا لباس، وہ اپنے شہر کے سب سے معزز اور سب سے مالدار شخص تھے، ان کا لباس، ان کی خوشبو، سب کچھ دوسرے ملکوں سے آیا کرتی تھی، وہ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی، لیکن ایسے شخص کو اسلام لانے کی وجہ سے ان کی مشرک والدہ انہیں گھر سے بے سر و سامان بے دخل کر دیتی ہیں، اور وہ اپنی والدہ کو اف تک نہیں کہتے بلکہ سب کچھ وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں۔ عزیز سامعات، آج کے دور میں والدین جس طرح ایک بچے کی پرورش کرتے ہیں وہ نہایت ہی قابل رحم ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی صحت نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے اولاد کے لیے دن بھر صبح سے لے کر شام تک دوڑ بھاگ کرتے ہیں، ان کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں اور انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کا آرام میسر کراتے ہیں۔ اس کے باوجود والدین آج مجبور ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف سے، انبیاء سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ والدین کی تعظیم، ان کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے، اور ہمیں اس دعا کو جو قرآن کے الفاظ میں موجود ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کو اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے پروردگار، میرے والدین کا اس طرح خیال رکھ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور دعا، رب اغفر لی ولوالدی، اسی کے متعلق ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی۔ گھر آ کے بہت روئے ماں باپ اکیلے میں، گھر آ کے بہت روئے ماں باپ اکیلے میں، مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔